السلام علیکم۔ میں ہوں حافظ عمران کاشف۔ آپ دیکھ رہے ہیں جیو گجروانا نیوز ایچ ڈی۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں زاہد خان نیازی صاحب، جو کہ نوجوان شخصیت ہیں، ڈی سی کالونی کے ایک جانی پہچانی شخصیت ہیں۔ آپ کو ناظرین میں بتانا چاہتا ہوں 2023 کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس میں سیکٹری ڈی سی کالونی کے لیے جو نامینیٹ یا انہوں نے اپنا ارادہ رکھتے ہیں الیکشن لڑنے کا، تو ہم ان سے جانیں کہ آپ نے یہ ضرورت کیوں محسوس کی ہے الیکشن لڑنے کی؟ جی جی السلام علیکم۔ پہلے تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا جس کے تھرو میں لوگوں کو بتا سکوں۔ آپ نے کویشچن کیا کہ جی ضرورت کیوں محسوس کی۔ بیسیکلی ہم لوگ ڈویلپر ہیں، کنسٹرکشن سے ریلیٹڈ لنکڈ ہیں اور یہاں کے لوکل رہائشی ہیں۔ ہمارا یہ کاروبار ہے، تو بہت سارے ہمیں یہ جو لاسٹ رجیم ابھی جس کا ٹینیور ختم ہونے والا ہوا ہے، ان کے جو پرفارمنس ہے وہ کوئی اتنی سیٹسفائیڈ نہیں تھی۔ بہت سارے معاملات تھے جو انہوں نے ڈسٹرب کیے، جو ہمارے ڈائریکٹلی کاروبار کو افیکٹ کیا، ہم رہائشیوں کو انہوں نے افیکٹ کیا۔ تو پھر ہم سب دوستوں کی مشاورت سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ اس دفعہ جو ہے ہم لوگ اپنا چناؤ کو بہتر امیدوار کے طور پر کریں گے۔ تو سب دوستوں بھائیوں نے جو ہے وہ میرے پہ اعتماد کا اظہار کیا۔ تو یہ بیسیکلی ریزن ہے جی ہمارا یہ الیکشن لڑنے کا۔ تو اللہ کا شکر ہے ہم لوگ میدان میں آ چکے ہیں۔ اچھا، دوسرا ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کے لیے آپ کیا موٹو لے کے آئے ہیں؟ کیا آپ ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کے لیے آپ نے کوئی ایسی سوچ یا آپ نے کیا فائدہ سوچ کے رکھا ہے کہ میں اپنے ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کو اچھی سے اچھی سروس جو ہے نا وہ فراہم کر سکوں؟ حافظ صاحب، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، آپ بھی لنکڈ ہیں اس سوسائٹی سے، یہ جیسے پورے پاکستان کے اندر سوسائٹیز ہیں اسی طرح کی یہ بھی سوسائٹیز ہے۔ آپ جیسے ہمارے جیسے لوگ ہی یہاں پہ رہائش پذیر ہیں، ان کی بیسکس ہیں۔ کوئی اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے، کچھ ایکسٹرا نہیں کرنا، جس یہ تو ایڈمنسٹریشن ہے۔ اگر ہم لوگ کسی بھی سیٹ کے لیے یہاں پہ آ رہے ہیں یا سوسائٹی کے ممبرز بنتے ہیں، تو اس کا بیسک پرپز یہ ہے کہ لوگ اپنے کاروبار میں مصروف ہوتے ہیں، اپنے بزنس میں مصروف ہوتے ہیں یا دوسرے معاملات میں مصروف ہوتے ہیں، تو ہم سارے مل کے ایک نمائندہ چوز کرتے ہیں جو ان کی جگہ پر جو ہے نا سوسائٹی کے معاملات کو ڈیل کرے۔ جی نیازی صاحب، آپ نے کہا ہے ڈی سی کالونی کے رہائشیوں کو دوبارہ اس کی بیسک پہ لے کر آنا، وہ آپ ذرا تفصیل سے ہمیں بتا دیں، ناظرین کو بھی بتا دیں۔ حافظ صاحب، بیسک کیا جو میں لفظ یوز کر رہا ہوں اس کو ابھی میں تھوڑا سا آپ کو ڈیٹیل میں بتا دیتا ہوں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ یہ آفس ہے ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ۔ ایڈمنسٹریشن کے اندر سب سے پہلی چیز آ جاتی ہے کہ آپ نے پوری ڈی سی کالونی 1، 2 اینڈ 3 کی جو ہے ڈیولپمنٹ کو کرنا ہوتا ہے۔ اس کے اندر آپ نے جو کانٹریکٹر کے ساتھ کانٹریکٹ کرنے ہیں، لوگوں کے نقشہ جو آپ نے سوسائٹی کا ڈیولپ کرنا ہے، اس کے اندر ساری چیزوں کا خیال کرنا ہے، جس کے اندر ہر چیز آپ نے پرووائڈ کرنا ہے، گراؤنڈ پرووائڈ کرنا ہے، مسجد کرنا ہے، فلٹر پلانٹ کرنے ہیں، اس طرح کی چیزیں ہیں۔ اسی طرح روڈ سٹرکچر ہے جو ٹوٹا ہوا ہے اور اس کی مرمت نہیں ہو رہی، اس کو آپ لوگوں نے پرائورٹی پہ رکھ کے کرنا ہے۔ ہارٹی کلچر ہے، گرینری ہے، مونامنٹس ہیں، لائٹس ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر اس کے بعد جیسا کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ لاس کے اندر جا رہی ہے، ایوری منتھ 40 سے 50 لاکھ روپے اس کا لاس ہے۔ تو یہ بیسیکلی یہ سوسائٹی کو ہم سمجھتے ہیں گھر جیسے۔ اب گھر کے اندر اگر مشکل ٹائم آ جاتا ہے تو ہم لوگ، وہ پنجابی والے کہتے ہیں کماؤ بیٹے چاہیے ہوتے ہیں، تو ہم نے بیسیکلی کچھ اس طرح کے سیکٹر ڈیولپ کرنے ہیں کہ جس کے تھرو انکم آئے اور ہمارے سوسائٹی کے اخراجات ہوں۔ چونکہ یہ ہاؤسنگ کوآپریٹیو ہاؤسنگ سوسائٹی ہے، تو اس کا نفع ہے تو یہ تمام ممبران پہ ڈسبرس ہوگا، ایکول جائے گا، ان کو فیسلٹیز ملیں گی۔ اگر اس کا نقصان ہے تو باہر سے کسی نے پیسے نہیں دینے، وہ ہم سب ممبران کی پاکٹ میں سے بل کی مد میں جانا ہے۔ اور جب ہم سوسائٹی کے اس لاس کو ختم کر کے پروفٹ کی طرف لے کے جائیں گے تو پھر ہم بہت ساری مراد ڈیولپمنٹ کی شکل میں، گرینری کی شکل میں، پارک کی شکل میں، اسکول کی شکل میں، کلینک کی شکل میں جو ہے نا ہم ڈیلیور کر پائیں گے۔ تو یہ اس کے اندر ایک بیسک چیز ہے۔ پھر میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ کنٹونمنٹ سے ان کے معاملات ہیں، نقشہ جات ہیں، ٹی آئی پی ٹیکسز ہیں، سیوریج کا نظام ہے، بہت ساری چیزوں کی ہمارا ان کے ساتھ ڈائلاگ کی ضرورت ہے۔
جو یہ لوگ نہیں کر پاتے وہ ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کریں گے کہ ان کے ساتھ میرٹ کے اوپر بیٹھ کے کچھ گیو اینڈ ٹیک کریں، کیونکہ ان کی کچھ ڈیمانڈز ہیں جو ایک پچھلے کانٹریکٹ کے اندر تھا کہ سوسائٹی جب 70% ڈیولپ ہو جاتی ہے تو ہینڈ اوور کرتے ہیں اور وہ اس کے اگینسٹ ہم لوگوں کو جو ہے نا سروسز دیتے ہیں۔ اب ہو ایسا رہا ہے کہ ہم اربوں روپیہ ٹیکس کی مد کو ان کو دے رہے ہیں، لیکن ریٹرن ان سے یہاں پہ ڈیولپمنٹ کے معاملات میں کچھ بھی نہیں لگوا رہے۔ تو وہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کے ساتھ سیٹل ڈاؤن کریں گے ڈائلاگ کے ذریعے۔ تھرڈ جو ہمارے ڈیلر حضرات ہیں ان آپ ڈی سی کالونی کے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہ رہے ہیں زاہد صاحب؟ جی میں ڈی سی کالونی کی عوام کو پیغام یہ دینا چاہ رہا ہوں کہ میں آپ سب لوگوں کی طرح ایک عام انسان ہوں، آپ لوگوں کے اندر سے ہوں۔ ہم لوگ جہاں پر بھی بیٹھتے ہیں، جدھر بھی بات ہوتی ہے تو ہم لوگ گلے شکوے کرتے ہیں۔ میرے خیال میں اب وہ وقت آ چکا ہے کہ ہم اپنی ووٹ سے ان ساری چیزوں کو تبدیل کر سکتے ہیں۔ آپ لوگ پرکھیں، اپنے فیصلے کو کسی مصلحت کا شکار ہو کر نہ تبدیل کریں، اچھے لوگوں کا انتخاب کریں۔ میرا ماننا یہ ہے کہ جب آپ انگور کی بیل لگاتے ہیں، اس کا دانہ بوتے ہیں تو وہ جب پھلتا بڑا ہوتا ہے تو اس کے اوپر انگور لگتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر اور کوئی پھل نہیں لگتا۔ تو اب وہ ٹائم ہے کہ جب آپ نے ایک صحیح فیصلہ کرنا ہے، اپنی مرضی کا پھل اور اس کا بیج لگانا ہے تاکہ بڑا ہو کے وہ اس کے مطابق پھل دے۔ تمام لوگوں سے ریکویسٹ پھر سے یہ ہے کہ آپ لوگ کسی بھی مصلحت، برادری، تعلق اور اس طرح کے بہت سارے معاملات ہیں، ان میں آ کر ان لوگوں کو ووٹ مت دیں جو اس کی کیپیسٹی نہیں رکھتے، کیپیبل نہیں ہے۔ صحیح لوگوں کا انتخاب کریں، ان کو پرکھیں اور اس سوسائٹی کو اگر آپ لوگ بہتر بنانا چاہتے ہیں تو اچھے لوگوں کا ساتھ دیں۔ بہت شکریہ۔ جی، آج کے ہمارے مہمان زاہد خان نیازی صاحب